حمید تیزی سے عجائبات کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ فریدی اسے دیکھ کر رک گیا۔ کہو بھائی، کیا خبر ہے؟ کوئی خاص خبر تو نہیں، ابھی کوتوالی سے آ رہا ہوں اور یہ دلبر سنگھ کا نوکر آپ کے نام خط دے کر گیا ہے۔ فریدی خط پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا: فریدی صاحب، مجھے اپنے کیے ہوئے رویے پر بہت سخت افسوس ہے۔ شاید زندگی میں پہلی بار مجھے اتنا غصہ آیا تھا۔ آپ سروج کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا اور خدا کرے کہ وہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے اس کی شان میں بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے جس کے لیے میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے، اور جب تک وہ یہاں نہیں آ جاتی تو مجھے سکون نہیں آئے گا۔ خدا میرے حال پر رحم کرے۔ تو ہوش آ ہی گیا ٹھاکر صاحب کو، فریدی نے کہا۔ لیکن یہ تو بہت برا ہوا، حمید مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ فریدی نے کہا۔ میں یہ کیا جانوں، لیکن سروج سے اس خط کا تذکرہ نہ کیجیے گا۔ آخر کیوں؟ فریدی نے متعجبانہ انداز میں پوچھا۔ ارے تو آپ واقعی؟ حمید ادھوری بات کر کے چپ ہو گیا۔ عجیب آدمی ہو، صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ آخر بات کیا ہے؟ تو کیا آپ سچ مچ میں سروج کو واپس بھیج دیں گے؟ حمید نے کہا۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ فریدی نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سنیں تو صحیح، حمید نے فریدی کو روکتے ہوئے کہا۔ کیا آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں؟ کہیں میں تمہاری پٹائی نہ کر دوں؟ فریدی نے ہنس کر کہا۔ خواہ مخواہ ایسی بھیجا چاٹ رہے ہو۔ صرف ایک اور بات پوچھوں گا، حمید نے کہا۔ جی فرمائیں، فریدی نے مسکرا کر رکتے ہوئے کہا۔ کیا آپ واقعی سروج کو؟ بکواس بند کرو، فریدی نے جھجلا کر کہا۔ سروج ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ فرید کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور حمید کھانسیانہ ہنسنے لگا۔ کیا بات ہے؟ سروج نے دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، فریدی یہ کہتا ہوا اندر چلا گیا، اور سروج نے حمید پر ایک اچانک سی نظر دوڑائی اور وہ بھی چلی گئی۔ حمید تھوڑی دیر کھڑا وہاں پر سر کھجاتا رہا، اور پھر اچانک سے اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چیخ مار کر دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ فریدی حمید کی طرف جھپٹتے ہوئے بولا۔ حمید حمید، وہ اسے جھنجھوڑ کر پکارنے لگا۔ ارے ابھی تو اچھے بھلے تھے، سروج نے کہا۔ نہ جانے کیا ہو گیا، فریدی نے حمید کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ واقعی سروج؟ حمید آہستہ سے بولا۔ فریدی نے جھنجھلا کر اس کا منہ دبا دیا۔ چپ رہو، فریدی نے اس کا منہ دبائے ہوئے کہا۔ ارے ارے، سروج یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تم اسے نہیں جانتی؟ معلوم نہیں کون سا شیطان اس کے اندر حول کر گیا ہے۔ صاحب، آپ کی تو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، سروج نے کہا۔ او میری بات، حمید جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ سروج گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ حمید، اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو اچھا نہ ہوگا، فریدی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ بہرحال آپ میرے آفیسر ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ سروج نے کہا۔ کچھ نہیں، بس سرکاری معاملات ہیں، حمید نے مسکرا کر کہا۔ فریدی اب بھی اسے گھور رہا تھا۔ اب چلیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، فریدی نے سروج سے کہا، اور حمید باہر وہیں کھڑا تھا اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ آخر بات کیا ہے؟ سروج نے پھر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس یوں ہی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماتحتوں کو زیادہ سر نہ چڑھانا چاہیے، سروج نے کہا۔ لیکن مشکل تو یہی ہے کہ میں اسے ماتحت سمجھتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ سلیقہ مند اور ذہین ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ لو، یہ خط دلبر سنگھ نے بھجوایا ہے۔ سروج خط پڑھنے لگی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سروج خط پڑھ کر بولی۔ بھلا اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں، فریدی نے کہا۔ میں نے تو اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اس گھر میں قدم نہ رکھوں گی، سروج نے کہا، اور میں آپ کے فیصلے کی قدر کرتا ہوں، حمید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فریدی نے جھجلا کر میز پر رکھا ہوا ریوالور اٹھا لیا اور حمید سہم جانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا ایک طرف خاموش بیٹھ گیا۔ اس کے بعد تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر حمید اور فریدی کے درمیان کیس کے متعلق کچھ بحث چھڑ گئی اور سروج باہر چلی گئی۔ یہ کیا حماقت تھی، فریدی سروج کے چلے جانے کے بعد بولا۔ کیسی حماقت؟ حمید نے کہا۔ دیکھو سروج میری مہمان ہے، تمہیں اس سے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کو کوئی دکھ پہنچے۔ تو یہ کہیں کہ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ سب میں آپ کے لیے ہی کر رہا ہوں، حمید نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، فریدی نے کہا۔ ارے محبت کرنے والوں کے پاس سمجھ ہوتی ہی کہاں ہے، حمید نے کہا۔ پھر وہی بکواس، فریدی نے غصے سے کہا۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں کہ اب اس کے متعلق مجھے کوئی بات نہ کہنا۔ اور کیا تم اپنی طرح اوروں کو بھی گدھا سمجھتے ہو، فریدی نے کہا۔ جی نہیں، میں اپنے علاوہ سب کو سمجھتا ہوں، حمید نے کہا۔ دیکھو میاں حمید، تمہاری بخلاہٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ میں عنقریب ہی تمہارے والد صاحب کو خط لکھنے والا ہوں اور لکھوں گا کہ اس کا کوئی معقول انتظام کریں۔ آپ کو غلط فہمی ہے، میں پچھلے 2 ماہ سے کسی پر بھی عاشق نہیں ہوا۔
حمید نے مسکرا کر کہا۔ اچھا بھائی اب ختم کرو یہ قصہ، فریدی نے کہا، اور کوئی قاعدے قانون کی بات کرو۔ میرا خیال ہے کہ سول میرج ہی زیادہ قاعدے کی بات رہے گی، تم کبھی سنجیدہ نہیں ہوگے، فریدی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اور سچ بتائیں نا، آپ کا عشق کن منزلوں پر ہے، حمید نے مسکرا کر کہا، اور آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے عشق کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، حمید نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا میرے جان نثار چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ لوں گا، فریدی نے تنگ آ کر کہا، اور دونوں کے درمیان ہنسی مذاق کی باتیں چل رہی تھی کہ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور فریدی نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو فریدی صاحب، میں سدھیر بول رہا ہوں، دھرم پور کے جنگل میں ایک اور حادثہ ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ حادثہ؟ جی ہاں، قتل، ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں، آپ اور حمید صاحب بھی سیدھے وہیں پہنچ جائیں۔ لو بھائی، آخر چوتھا قتل بھی ہو گیا، فریدی نے ریسیور رکھتے ہوئے حمید کی طرف مڑ کر کہا۔ کہاں پر ہوا ہے قتل؟ حمید نے کہا۔ وہیں دھرم پور کے جنگل میں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ارے باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اندھیرا ہو گیا، اور ہاں اپنی ٹارچ ساتھ لے لینا، اور جلدی چلو ورنہ وہ کہیں گڑبڑ نہ کر دیں۔ اب تو جناب میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی سچ مچ میں میرا قتل کر دے، اور یہ ملازمت کیا ہے، پتہ نہیں آفت ہے، حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور پھر دونوں تیار ہو کے کمرے سے باہر نکل گئے، اور اچھی خاصی تاریخی پھیلی ہوئی تھی، اور ایک سنسان اور ویران سڑک پر فریدی کی کار تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ آج کی رات پھر خراب ہو، حمید نے بے دلی سے کہا۔ دیکھا جائے گا، ابھی سے کس بات کی پریشانی، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ پریشانی تو آپ کو نہ ہوتی ہوگی، یہاں تو جان نکل کر رہ جاتی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کون گدھا ہے جس نے قتل کے لیے اتنی غیر شاعرانہ جگہ چن رکھی ہے۔ ارے اگر قتل کرنا ہی ہے تو ہمارے گھر کے آس پاس کرے، حمید نے بیزاری سے کہا۔ جی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، فریدی مسکرا کر بولا، یہ ٹھیک ہوگا کہ قتل کر کے آپ کے گھر لاش بھجوا دے، اور حمید ہنسنے لگا۔ کیا ہماری زندگی ہے، نہ دن میں چین ہے اور نہ رات میں آرام ہے، اس سے اچھی نوکری تو کلرک کی ہے، صبح 10 بجے آفس گئے اور شام کو 4 بجے گھر چاند سے واپس آ رہے ہیں، اس کے بعد رات بھی اپنی اور آرام سکون سے سو جاؤ، حمید نے کہا۔ کیا بوڑھی عورتوں والی باتیں کر رہے ہو، فریدی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کاش میں بوڑھی عورت ہی ہوتا مگر سراغ رساں نہ ہوتا، ہر وقت اپنی زندگی ریوالور کی نوک پر رکھی ہوتی ہے، اور یا پھر جاسوسی انگریزی ناول کی طرح ہو جیسے آنکھ بند کی اور قتل کا نام اور اس کی ولدیت اور اس کا پتہ بالکل آنکھوں میں آ جائے۔ کیا بکواس کر رہے ہو، فریدی نے تنگ آ کر کہا، اور یہ دیکھیں باہر کتنا اندھیرا ہے، اور آپ کو گیدڑ کی لاش والا واقعہ نہیں یاد ہے کیا؟ صاحب میں تو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میں جنگل میں ہرگز نہیں جاؤں گا، جہنم میں گئی یہ نوکری، اور میرے پھیپھڑوں میں اتنا زور نہیں کہ میں زور زور سے چیخ چیخ کر کہہ کے لگاتا پھروں اور بعد میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑوں۔ تم بھی عجیب آدمی ہو، فریدی نے کہا، کیا ابھی تک تمہارے دل سے بھوتوں کا خیال نہیں نکلا؟ ارے احمق آدمی، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ وہ ان بوتلوں میں گیس کا اثر تھا، اور اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو اس گیدڑ کی لاش کا کیا مطلب تھا، اور اس کے منہ میں دبے ہوئے پائپ کا کیا معنی ہے، اور جو شاعری کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مقصد محض یہی تھا کہ اسے دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی موجود نہ ہو تو ہمارے اس محض کا خیز بیان پر کوئی یقین نہ کرے، اور مجرموں کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم اس کو شیطانی کام سمجھ لیں اور تھک ہار کر بیٹھ جائیں۔ صاحب آپ کی یہ منطق میرے حلق میں نہیں اتری۔ اچھا اب خاموش رہو ورنہ میرا غصہ تمہارے حلق میں اتر جائے گا، میں بے بسی کی موت سے اسے بہتر سمجھوں گا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، حمید نے کہا، اور نہ جانے میرا دل کیوں بیٹھا جا رہا ہے، اور نہ جانے میرا دل کیوں اٹھ کر ٹہل رہا ہے، فریدی نے مسکرا کر کہا، اور دل بیٹھا جا رہا ہے، بہت خوب، میں سچ کہتا تھا کہ تمہارے جسم میں کوئی بڑھیا کی روح حول کر گئی ہے، برخودار ایسی باتیں مرد کو زیب نہیں دیتی، فریدی نے کہا۔ آپ برخودار، حمید نے جلدی سے کہا، اور پھر فریدی ہنسنے لگا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی چھا گئی، اور کار کے موڑ کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی، کبھی کبھار ہیڈ لائٹوں کی روشنی کے آگے ایک آدھ گیدڑ اور بلیاں بھی سڑک پر بھاگتے ہوئے نظر آتی۔ ہوا قطعی بند تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، حمید نے سگریٹ سلگایا اور ہلکے ہلکے کش لینے لگا، فریدی نے چونک کر کہا، کیوں حمید، ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کے بعد ہم لوگ گھر سے تقریباً کتنے منٹ میں روانہ ہو گئے ہوں گے؟ تقریباً 10 منٹ، پھر حمید نے کہا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ابھی تک پولیس کی لاری دکھائی نہیں دی،
پتہ نہیں وہ کس رفتار سے روانہ ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کے بعد ہی روانہ ہوئے ہوں گے، تب بھی انہیں اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر صدیر کو اتنی جلدی تھی تو وہ کوتوالی میں میرا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس نے اس لیے سیدھے یہی آنے کے لیے کہا ہے، اور اگر واقعی ہی اتنی جلدی تھی تو اتنی سست رفتاری کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو کیا حمید سیٹ پر اچھلتے ہوئے بولا، ہمیں کسی نے دھوکہ دیا ہے؟ بہت ممکن ہے، دراصل مجرم میری جان لینا چاہتا ہے، اور ڈاکٹر ستیش بھی اسی طرح میرے پیچھے لگا تھا، فریدی نے کہا۔ لیکن اگر ڈاکٹر ستیش آپ کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا تو آپ کو یوں ہی قتل کیوں نہ کر دیا؟ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ مجھے بوڑھے کے بیش میں دیکھ کر شبہ میں پڑ گیا تھا، لہٰذا شک دور کرنے کے لیے اس نے یہ چال چلی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ اچھا، تو واقعی کیا آپ نے اسے پہچان لیا تھا؟ بالکل نہیں، البتہ اس کی سیاہ عینک رات کے وقت اسے شبہ میں ڈال رہی تھی، فریدی نے کہا۔ ارے یہ کیا؟ حمید نے چونک کر کہا۔ کیا ہوا؟ فریدی نے کہا۔ ادھر بائیں طرف کی جھاڑیوں میں کوئی تھا، حمید نے اندھیرے میں گھورتے ہوئے کہا۔ فریدی نے کار کی رفتار کم کر دی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کار کی رفتار تیز رکھیں، حمید جلدی سے بولا۔ کیوں، کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ فریدی نے کہا۔ اگر کوئی تناور درخت ہمارے اوپر اچانک آ گرے تو ہم کہاں ہوں گے؟ ارے باپ رے باپ، حمید کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ذرا ہوش و حواس درست رکھیں، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، فریدی نے کہا۔ ریوالور لائے ہو یا نہیں؟ ریوالور، حمید ہکلانے لگا۔ فریدی ہنسنے لگا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حمید نے کہا۔ تم بھی ہنسو، مجھے کھانسی آ رہی ہے، حمید زبردستی کھانسنے لگا۔ ارے، فریدی چونک کر بولا۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں سڑک پر دور ایک آدمی اوندا پڑا دکھائی دیا۔ فریدی نے کار کی رفتار دھیمی کر دی، کار رک گئی، اور پھر فریدی نے کار پیچھے کی طرف لوٹانی شروع کی۔ کیوں، یہ کیا؟ حمید جلدی سے بولا۔ خطرہ ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا، واپس چلیں گے؟ دفعتاً کار کی کھڑکی سے کوئی چیز گزرتی ہوئی فریدی کی کھنک پٹی پر لگ گئی، اور یہی واقعہ حمید کے ساتھ بھی پیش آیا، اور ایک گرجدار آواز آئی، نیچے اترو۔ دو عدد رائفلوں کی نالی حمید اور فریدی کی کن پٹی پر لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی کھولی اور وہ دونوں نیچے اترے۔ وہ 5 آدمی تھے اور ان کے چہرے سیاہ نقابوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ چاروں کے پاس رائفلیں تھیں اور 5واں ریوالور لیے ہوئے تھا۔ لے چلو، ریوالور والے نے کہا، اور دونوں کو 2 آدمیوں نے پکڑ لیا اور وہ جھاڑیوں میں گھستے چلے جا رہے تھے۔ حمید اور فریدی خاموش تھے۔ ریوالور والے نقاب پوش کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، وہ آگے آگے رستہ دیکھتا ہوا جا رہا تھا، اور اچانک فریدی زمین پر بیٹھ گیا۔ جن آدمیوں نے اسے پکڑ رکھا تھا انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر وہ اسے ٹھس سے مس نہ کر سکے، اور ریوالور والا پلٹ پڑا۔ اس نے فریدی کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ فریدی مسکرا رہا تھا۔ کیوں مکار، اب کوئی نئی حرامزادگی سوجی ہے؟ ریوالور والا بولا۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ حضرات سے بے تکلف نہیں، مگر تہذیب شرط ہے، فریدی نے منہ بنا کر کہا۔ اگر ہم خاموشی کے بجائے گانا گاتے ہوئے چلیں تو کیسی رہے گی؟ حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ چپ رہو چوہے کے بچے، ریوالور والا پیر پٹکتے ہوئے بولا۔ آپ بڑے بد اخلاق معلوم ہوتے ہیں، حمید نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن بعد میں اس کو پھر اٹھا دیا گیا۔ اٹھو، ریوالور والے نے فریدی سے کہا۔ رک جاؤ، ذرا ستا لینے دو بھائی، اگر اجازت ہو تو میں سگار سلگا لوں، فریدی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو یہیں پر ختم کر دینا ہوگا، ریوالور والے نے کہا۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر ختم کر دینا ہے تو یہیں کیا برائی ہے، فریدی نے کہا۔ اٹھو، ریوالور والا چیخا۔ نہیں اٹھوں گا، فریدی بھی اسی انداز میں چیخا۔ اچھا ٹھہرو، بتاتا ہوں تمہیں، اس نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ذرا اردو میں بتانا، انہیں ہندی نہیں آتی، حمید نے کہا۔ چپ رہو، وہ زور سے چیخ کر فریدی کی طرف بڑھا۔ فریدی کے ہاتھ دونوں آدمیوں نے ابھی تک جکڑے ہوئے تھے۔ اس ریوالور والے نے فریدی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور زور سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ذرا سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ فریدی